السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے محمد عارف گجرات انڈیا سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کھانے وغیرہ پر فاتحہ لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی فاتحہ لگانے کو بلائے تو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاتحہ کا جو طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں اس کا ثبوت نہیں تھا۔ تینوں زمانے جن کو بھلائی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جن کی بھلائی کی شہادت اور گواہی دی گئی ہے، ان زمانوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ کام ثواب کا کام ہوتا تو صحابہ کرام جو ایسے کاموں کے عاشق تھے اس کام کو کبھی نہ چھوڑتے، اور اس کے بارے میں ان کے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر منقول ہوتے، لکھے ہوئے ہوتے۔ حالانکہ تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں اس کا ایک واقعہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، اس کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اس کا ایک واقعہ بھی ثبوت اور دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ آج کے اس طریقے کے مطابق کسی نے کھانے پر فاتحہ پڑھی ہو۔ اگر غور کیا جائے تو کھانے پر فاتحہ پڑھنا غیر مسلم قوموں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت ہے، جبکہ غیروں سے مشابہت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ غیروں کے جو کام ہیں ان کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور سے مذہبی معاملات میں مشابہت اور ان کی دیکھا دیکھی، مذہبی معاملات میں ان کی دیکھا دیکھی کام کرنا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں کفر کا اندیشہ ہے۔ اور جس عمل کے بارے میں محمد عارف صاحب آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی کافروں کے ساتھ مشابہت کی قسم سے ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے مقتدی برہمن وغیرہ مخصوص کھانوں پر، کچھ خاص کھانوں پر وید وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس میں دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ فاتحہ تمام کھانوں پر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ خاص دنوں میں اور خاص کھانوں پر ہی فاتحہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ شریعت میں ان خاص دنوں کی اور خاص کھانوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے اور شیرینی کے علاوہ اگر کپڑا، غلہ، پیسہ وغیرہ دے کر ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے تو ان چیزوں پر کیوں فاتحہ خوانی نہیں کرائی جاتی؟ ان چیزوں پر کیوں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف رسم کی پابندی ہے، اور چونکہ اس کو دین سمجھا جاتا ہے اس لیے یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ یاد رکھیے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کی رسم بے اصل ہے۔ کھانا اللہ کے واسطے کسی مسکین کو، کسی غریب فقیر محتاج کو دے دیا جائے، بس یہی کافی ہے۔ اس پر فاتحہ لگانے کی، فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبردستی آپ سے کھانے پر فاتحہ لگوائے اور نہ لگانے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو حسن تدبیر سے اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، اچھے انداز میں آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ جبکہ فتاوی رشیدیہ اور فتاوی محمودیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ فاتحہ کا مروجہ طریقہ جو اہل بدعت کے یہاں رائج ہے، چلتا ہے، یہ قطعاً بدعت اور بے اصل ہے۔ اکابر اور سلف صالحین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور برکت کی دعا پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی یہ سوچے کہ بھئی برکت کے لیے دعا ہو رہی ہے تو جس طرح کھانوں پر برکت کے لیے دعا ہوئی تھی، دعا ہوتی تھی، ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے، تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کھانے پر فاتحہ لگائی جائے تو اس سے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر کسی مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو کھانا پکا کر کسی کو صدقہ کر دیا جائے، اور یہ دعا کی جائے، یہ دعا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یہ جائز ہے، اور اس نیت سے کرنے کے لیے نیاز فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کام ایسے کرنے چاہیے کہ جن سے مردے کو ثواب پہنچے اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے، اور ایسے کاموں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ جو مردہ اور زندہ دونوں کے لیے
پکڑ کا سبب بنے دونوں کے لیے، آخرت میں اور دنیا کے اندر پریشانی کا سبب بنے، جن کی وجہ سے زندہ اور مردہ دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو، مگر میرا کام حق بات پہنچا دینا ہے، صحیح بات بتلا دینا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی، عمل کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی مرضی ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔